میرے خواجہ بانٹ رہے ہیں صدقہ فضل احمد کا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ فیض کے در کے ہم منگتے ہیں، غیر کے در پہ جائے کیوں؟ فیض کے در کے ہم منگتے ہیں، غیر کے در پہ جائے کیوں؟ فیض کے در کے ہم منگتے ہیں، غیر کے در پہ جائے کیوں؟ اپنے لیے تو بس کافی ہے، اپنے لیے تو بس کافی ہے، ٹکڑا فضل احمد کا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور سے مبارک، اور سے صاحب فضل احمد قادری، اور سے صاحب فیض درویش رحمت اللہ علیہ، اور سے صاحب نور المان القادری، خانقاہ فیض مجید، خانقاہ فیض مجید محمد پیر، سارے اہل سنت، مناظر اہل سنت، مفتی عالم المظفر صاحب قبلہ، حضور خواجہ فیاض احمد قادری صاحب قبلہ، حضور ریحان احمد قادری صاحب قبلہ، حضور امین صاحب قبلہ، سازدگان فضل احمد قادری۔ فیض کے در کے ہم منگتے ہیں، غیر کے در پہ کیوں جائے؟ فیض کے در کے ہم منگتے ہیں، غیر کے در پہ جائے کیوں؟ اپنے لیے تو بس کافی ہے، اپنے لیے تو بس کافی ہے، ٹکڑا فضل ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، چرچا فضل بے شک جی حق ہے، فضل خدائے پاک۔ یہ شعر بھی ملاحظہ ارشاد ہو اور کہہ دے ایک بار بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، ہے یقین چپل آپ کا ہے کیا؟ تشریف ہے فرما میرے حضور اس محفل میں، آمین، بے شک حق ہے، یقین تشریف ہے فرما میرے حضور اس محفل میں، بے شک حق ہے، یقین تشریف ہے فرما میرے حضور اس محفل میں، میرے حضور اس محفل میں، دیکھیے ہر سو ہے بے شک، دیکھیے ہر سو ہے بے شک، جلوہ فضل کا بے شک، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کرامت فضل احمد قادری، کرامت فیض احمد قادری، کرامت نور احمد قادری، خانقاہ فیض محمد پیر۔ سبحان اللہ۔ اپنے لیے تو بس اور سے واہ بے شک، ٹکڑا فضل احمد اور مقرر ہو، اپنے لیے تو بس کافی ہے، ٹکڑا فضل احمد کا، فضل خدا پاک سے اعلیٰ۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ ارشاد ہو، مکے کا شعر ہے، واہ دامنگیر ہے،
مکے کا شعر ملاحظہ عطا ہو، آج دل کھول کے پڑھیے، عطا ہو حضور۔ خوف کسی شے کا بھی ہرگز ہم کو مظفر کیوں کر ہو، خوف کسی شے کا بھی ہرگز ہم کو مظفر کیوں کر ہو، خوف کسی شے کا بھی مظفر، خوف کسی شے کا بھی ہرگز ہم کو مظفر کیوں کر ہو، ہم کو مظفر کیوں کر ہو، سر پہ ہمارے ہر لمحہ ہے، سر پہ ہمارے ہر لمحہ ہے سایہ فضل ہے، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور سے مبارک، اور سے مبارک، کرامت حضور فضل احمد قادری، کرامت حضور فضل احمد قادری، سارے اہل سنت حضور مفتی احمد مظفر صاحب قبلہ، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضل خدائے پاک سے اعلیٰ رتبہ فضل احمد کا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، چرچا فضل احمد کا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے، گنہگار کو اور کیا چاہیے، سائے دامن مصطفیٰ چاہیے، بے شک سائے دامن مصطفیٰ چاہیے، نور بغداد بھی رنگ اجمیر بھی، بے شک نور بغداد بھی رنگ اجمیر بھی، ہاں ہمیں فیض سا رہنما، ہمیں فیض سا رہنما چاہیے، نور بغداد بھی رنگ اجمیر بھی، اللہ نور بغداد بھی رنگ اجمیر بھی، ہاں ہمیں فیض سا رہنما چاہیے، جان دے دوں مظفر نہ جاؤں کہیں، اللہ اللہ اکبر، آمین آمین، بے شک مظفر نہ جاؤں کہیں، فضل احمد کے در پہ قضا چاہیے، فضل احمد کے در پہ قضا چاہیے، سائے دامن مصطفیٰ چاہیے۔ حضرات ہم نسبت والے ہیں اور نسبت سے ادنا چیز اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے، بے شک واہ صلاح کرتے ہوئے آپ حاضر ہو، بے شک واہ، ہمارے یہ بوڑھے میاں ہیں، جی چچا میاں اپنے تن کے اوپر چادر لکھتے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں اپنی چادر کو چوما ہے، کبھی نہیں، پہ لگایا ہے، آنکھوں پہ رکھا ہے، تو جواب نفی میں ہوگا نہیں۔ مولانا ہم نے اپنے سویٹر کو کبھی چوما نہیں، اپنی چادر کو اپنے ہونٹ سے لگایا نہیں، اپنے مفلر کو
ادب سے ہم نے بوسہ نہیں دیا، مگر وہی کپڑا ہے، وہی تھان کا کپڑا ہے جس سے آپ نے رومال بنا لیا ہے، اسی تھان سے کپڑے کے ٹکڑے سے آپ نے قرآن پاک کا جزدان بنا دیا، قرآن پاک کا غلاف بنا دیا۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا، صبح اذان ہوئی، آپ نے نماز فجر ادا کی، پھر بڑھے اللہ کے مقدس قرآن کی طرف، قرآن کو اٹھایا، اس کے اوپر کالا جزدان لگا ہوا ہے، بے جان کپڑا لگا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اسے اٹھایا، قرآن کھولنے سے پہلے اس جزدان کو آپ نے چوم لیا، ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں نے پوچھا، اسی تھان کی چادر تھی، رومال تھا، آپ کا جو وہ کام آ رہا ہے، مگر آپ نے کبھی اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا، اس کا بوسہ نہیں لیا، مگر وہی کپڑا ہے، اسی تھان کا کپڑا ہے، آپ اس کپڑے کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ جواب آیا، مولانا اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی، اللہ کے مقدس کلام سے ہو گئی ہے، میں کپڑے کو نہیں چومتا، نسبت قرآن کو چوم رہا ہوں۔ تو اگر بے جان کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو جائے، وہ چومنے کے لائق ہو جائے، وہ لائق احترام ہو جائے، تو جس ذات کی نسبت صاحب قرآن سے ہو جائے، ذات کا یہ مقام ہے، صبح سے اب تک، اب سے صبح تک، صبح سے شام تک، بچے آئے، جوان آئے، بوڑھے آئے، علماء آئے، حافظ قرآن آئے، قاری قرآن آئے، وقت کا مفتی آئے، ڈاکٹر آیا، انجینئر آیا، ماسٹر آیا، جاہل بھی آیا، عالم بھی آیا، اور سب کے سب اپنی پیشانی فضل احمد قادری کی بارگاہ میں آپ کے قدموں کا بوسہ دے دیا۔ میں نے پوچھا، قبرستان میں بے شمار قبریں ہیں، آپ نے ان قبروں کو نہیں چوما، بوسہ نہیں دیا، مگر فضل احمد قادری کی آستانے پہ آ کے روضہ اقدس کے پائے کھڑا ہو کے آپ نے بوسہ دے دیا ہے۔ جواب ملا، فضل احمد قادری کی نسبت اللہ کے پیارے نبی سے ہو گئی ہے، اس لیے یہ بھی لائق صد احترام ہو چکے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، جس نے بھی چوما ہے، زبان اٹھنے سے پہلے فضل احمد قادری کا فضل بھی مل گیا ہے، اور فیض محمد دربنگبی کا فیض بھی مل گیا ہے۔ اس در پاک پر آ کر آپ فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ بابرکت محفل میں آ کر سراپا رحمت و نور کی بارش میں سیراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں کہوں گا، جن کے دل میں فضل احمد قادری کی سچی محبت ہوگی اور جو ان کی سیرت پر چلے گا، انشاءاللہ فضل احمد قادری ہمیں چھوڑ کر جنت میں نہیں جائیں گے، فضل احمد قادری ہم غلاموں کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ اور کیوں نہیں؟ آئیے میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، پھر رخصت ہو جاؤں۔ میرے بزرگوں دوستوں، ہماری نسبت ہے اللہ کے ولی سے، ہمارے ہاتھوں میں دامن ہے اللہ کے ولیوں کا۔ اس محفل پاک میں شاید کوئی ایسا ہوگا
جو پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا ہوگا. کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، رنگ کوئی بھی ہو، سب پر یہ رنگ تو مدینے والے سرکار کا رنگ چڑھا ہوا ہے. بے شک بے شک. آئے ہیں واہ. نسبتیں الگ الگ ہیں مگر مرکز تو ایک ہے. مثال کے طور پر محمد پور سے پچھم مہاندی چل رہی ہے، اور اس سے پچھم جائیں تو کنکھی ندی ہے، اور آگے بڑھیں تو کوسی ندی ہے. کہیں پہ جمنا ہے، کہیں پہ گنگا ہے. پانی جس ندی سے ہو کر بہتا ہے نام وہی پڑ جاتا ہے. مہاندی سے گزرا تو مہاندی پڑ گیا، کنکھئی سے پانی گزرا تو کنکھئی نام پڑ گیا، جمنا سے گزرا تو جمنا پڑ گیا، گنگا ہوتے ہوئے گزرا تو گنگا پڑ گیا، مگر جا کر سمندر میں مل جاتا ہے. کہاں ایک ہے. ہم قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقش بندی ہیں، فیضی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہیں، فارسی ہیں. کوئی بھی سلسلہ ہو، بے شک مرکز تو مصطفیٰ جانے. مصطفیٰ کا رحمت ہے. واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء علیہ سنت. واہ. ہماری کوئی بھی دعا بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہوگی. بے شک حق ہے. دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ چاہیے. جب سیدنا آدم کی دعا بغیر وسیلے کے قبول نہ ہوئی تو بنی آدم کی دعا بغیر وسیلے کے کیسے قبول ہو سکتی؟ اللہ. بے شک کبھی نہیں. مطلب آدم رب ہوں تو سکھا دیا آدم کو اس کے رب نے کچھ کلمات. وہ کلمات کیا ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت کلمات سے مراد نام مصطفیٰ اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بے شمار چیزوں کے وسیلے لیے گئے، توبہ قبول نہ ہوئی. اور جب میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ سیدنا آدم نے لے لیا، توبہ قبول ہو گئی. توبہ قبول ہو گئی. جب دعا میں وسیلہ چاہیے تو عبادت میں بھی وسیلہ چاہیے، ریاضت میں بھی وسیلہ چاہیے، شریعت میں بھی وسیلہ چاہیے، طریقت میں بھی وسیلہ چاہیے، معرفت میں بھی وسیلہ چاہیے، حقیقت میں بھی وسیلہ چاہیے. صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی کے ہر عمل میں وسیلہ درکار ہے. اب آئیے، سب تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں. کس کام کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی، نیک کام کے لیے. جو آج تک نماز نہیں پڑھا ہے وہ ابھی سے نماز پڑھیں گے. کہہ دیجئے انشاءاللہ. ابھی آپ نے ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں.